بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقوم نوح، اور قوم نوح کی، لما کذبوا الرسل، اور حضرت نوح کی قوم، یہ دلیل ثانی ہے توحید کی کہ یہی مسئلہ کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے. یہ مسئلہ حضرت نوح نے بھی پیش کیا تھا اور حضرت نوح کی قوم نے یہ مسئلہ ٹھکرایا. اغرقناہم، ہم نے انہیں پانی میں غرق کر دیا. وقوم نوح، اور قوم نوح کی، جب انہوں نے تکذیب کی الرسل، رسولوں کی، اغرقناہم، غرق کیا ہم نے ان کو، وجعلناہم للناس آیۃ، اور کر دیا ہم نے ان کو واسطے تمام لوگوں کے، للناس، اس قوم کے بقیہ افراد کے لیے، للناس، اس قوم کے بقیہ افراد کے لیے، آیتن، نشانی اور عبرت کا نشان، اور تیار کیا ہم نے واسطے ایسے ظالموں کے جو دعوے تبارک کے منکر ہیں، عذاباً علیما، عذاب دردناک. یہاں پر ایک اشکال ہے. الرسل، حضرت نوح ایک تھے اور قوم نوح کے پاس رسول صرف حضرت نوح آئے تھے. اول رسول یہ حضرت نوح تھے، جبکہ قرآن کہتا ہے کذب الرسل، انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. اور رسول جمع ہے تو نبی کتنے آئے تھے ان کے پاس؟ ایک. تو کذب الرسل کا کیا معنی؟ کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب جمع برائے تعظیم، جمع برائے تعظیم، جیسے میں ذکر کر چکا ہوں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، وہاں پر بھی ایک قول یہی تھا. دوسرا یہ کہ ایک رسول کی تکذیب سب انبیاء کی تکذیب ہے. وجہ اس کی متعدد ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ سب نبیوں کی دعوت توحید ہے، لا الہ الا اللہ، سب کا مشن، سب کی دعوت ایک ہے، توحید خالص. تو ان میں ایک رسول کی جب بات نہیں مانی تو ایک رسول والا مسئلہ سب انبیاء کا مسئلہ ہے، تو سب نبیوں کی تکذیب ہو گئی. دوسری وجہ کہ ہر نبی دوسرے نبی کا مصدق ہے، تو جب مصدق کی تکذیب ہوگی تو مصدق کی بھی تکذیب ہوگی. اور تیسری وجہ کہ جو انبیاء کی دعوت ہے اس کے سب دعوت کے اصول ایک ہیں، اصول سب کے ایک ہیں، تو ایک کی تکذیب سب کی تکذیب. اور چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ تعالی کے ترجمان اور نمائندے بن کے آتے ہیں، تو جب ایک نمائندے کی تکذیب ترجمان کی تو گویا سلسلہ پورے کی تکذیب ہے. اور نمبر 5 یہ کہ تفریق بالایمان، تفریق بالایمان انکار ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ایک رسول کی کفر کرنا سب رسولوں سے انکار کرنا ہے، کیونکہ ایمان نام ہے سلسلہ نبوت پہ ایمان رکھنے کا، یعنی سلسلہ نبوت کے ہر فرد کو ماننا، اس کا نام ایمان نہیں. کہ انبیاء جتنے پر حق تھے سب پر اس سلسلہ پہ ایمان رکھنا، یہ سلسلہ سمجھ آ رہا ہے؟
اس کا نام ایمان ہے. تو اس سلسلہ کی ایک کڑی بھی درمیان سے نکل گئی تو پوری رسالت اور نبوت کی عمارت پر ایمان ختم ہو جائے گا اور سب کی تکذیب ہوگی. کذب الرسل، ایک چھٹی وجہ بھی ہے، وہ بڑی اچھی وجہ ہے. چھٹی وجہ ہے کہ حضرت نوح اکیلے تھے لیکن دعوت کا جو کام کیا وہ کئی رسولوں کے برابر کیا. جمع کی تعبیر اس لیے ہے کہ حضرت نوح اکیلے تھے لیکن اکیلے ہو کر کئی انبیاء جتنا کام کیا. 950 سال کا عرصہ بھی تھا اور دعوت بھی تھی. دعو تو قومی لیلا و نہارا، رات دن کی دعوت مسلسل، اور 950 سال. ابھی آپ تو رات دن میں بیٹھے ہیں تو ابھی بولنا مشکل ہو گئی ہے. اور حضرت نوح دعو تو قومی لیلا و نہارا، اور یہ دعوت بھی کتنی تھی؟ 950 سال. اور آپ تو پھر بھی بیٹھے ہیں. وہ تو پتھر مارتے تھے اور بھاگ جاتے تھے اور کانوں میں کپڑے انگلیاں دے لیتے تھے اور حضرت نوح سے بھاگتے تھے. تو حضرت نوح ایک تھے لیکن کام انہوں نے کئی رسولوں کا کیا. اس لیے فرمایا کذب الرسل، جمع تعبیر کیا. جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ کانا امتن، حضرت ابراہیم پوری جماعت تھے، پوری امت تھی. اس کو کہتے ہیں کہ ایک فرد اپنی ذات میں انجمن ہوتا ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پوری جماعت بن جاتا ہے. پوری جماعت اتنا کام نہیں کرتی جو ایک آدمی کو اللہ تعالی توفیق دے دیتے ہیں. اور 14 صدیوں کی تاریخ دیکھیں تو ایک ایک ہی آیا ہے. ہر دور میں ایک ایک ہی آیا ہے بھائی، تسلسل کے ساتھ. شروع کی تاریخ سے آج تک کی تاریخ باوجود کثرت کے ایک ایک ہی آیا. ابو بکر ایک ہی آیا تھا، عمر. آج بھی انگریز نے لکھا ہے کہ اگر اسلام میں دوسرا عمر پیدا ہو جاتا تو دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ ہوتا، نام و نشان نہ ہوتا. ایک اسی طرح مجاہدین کی صفوں میں بھی ایک ایک نظر آئے گا. اور جو خالص مسئلہ حق بیان کرنے والے ہیں، مجدد ایک ہی تھا، مولانا حسین علی ایک ہی تھے. آگے شاگرد ہر ایریے میں ایک ایک ہی تھا. حیرانگی کی بات، میں نے وہ رجسٹر دیکھا حضرت مولانا حسین علی صاحب کا جس میں طالب علموں کے داخلے نام درج ہے. کوئی انڈونیشیا کا، کوئی ملائیشیا کا، کوئی افغانستان کا، کوئی برما کا، کوئی کہاں کا، کوئی کہاں کا. لیکن وہ سب آئے رہے، کھایا پیا مر گئے. اور صرف 3-4 نام ہے دنیا کے منظر نامے پر جنہوں نے مسئلہ توحید بیان کیا، حالانکہ سینکڑوں طالب علم آتے رہے چند ہو کر. تو یہ کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے، اور جس کو دیتا ہے تو وہ اکیلا پوری جماعت ہوتا ہے. تو اس لیے کیا ہے، لما کذب الرسل، تھے ایک کام پوری جماعت رسول کا کیا، اس لیے ان کی تکذیب اور رسول کی تکذیب ہے. اغرقناہم، غرق کر دیا ہم نے ان کو. وجعلناہم للناس آیۃ، اور کر دیا ہم نے ان کو واسطے لوگوں کے عبرت کا نمونہ عبرت بنا دیا.
اور تیار کیا ہم نے للظالمین واسطے ظالموں کے عذاباً علیما عذاب دردناک وعاداً وثمودا اور نمونہ سوم عاد قوم عاد میں بھی مسئلہ تبارک بیان ہوا سمود میں بھی ہوا واصحاب الرس اور نمبر 5 کنویں والے اصحاب الرس رس کے 2 معنی بلکہ 3 معنی ہیں لغت میں آپ کے پاس اللہ جانے لکھے ہیں یا نہیں رس کا ایک معنی ہے کنواں لیکن ایسا کنواں جس کی منڈیر نہ ہو منڈیر سمجھتے ہو اوپر جو کنویں کے اوپر وہ کیا کہتے ہو جو 4 دیواری ہوتی ہے منڈیر تو منڈیر سے خالی کنواں اس کو کہتے ہیں رس دوسرا الرس کا معنی صوفی صاحب سو رہا ہے سیدھا ہو کے بیٹھنا بھائی یہاں تک تو میرا ہاتھ بھی پہنچائے گا رس کا معنی ہے وہ پہاڑ جس پہ برف جمی ہوئی ہو وہ پہاڑ جس پر برف جمی ہوئی ہو اس کو بھی کہتے ہیں الرس الرس کشیری نے یہ معنی بھی کیا اور تیسرا الرس کا معنی کنویں میں کسی کو گرا کے مار دینا کنویں میں کسی کو گرا کے وہ جو منڈیر نہ ہو اس میں بھی لوگ گر کے مرتے جب اوپر وٹ شٹ نہیں تو ادھر جانے والا بھی گیا ادھر جانے والا بھی گیا تو اب یہ اصحاب رس کون تھے ان کی تعجیل نہیں ہوئی نہ پہلی کتب سے نہ قرآن سے اور نہ پیغمبر نے بیان کیا کہ یہ اصحاب رس ہیں کون نہ تاریخ نے بیان کیا یہ کون ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ خاص قوم تھی اور ان کی طرف سعید ابن جبیر کہتا ہے کہ جو پیغمبر آئے تھے وہ حنظلہ بن صفوان تھے حنظلہ بن صفوان اور ان ظالموں نے وقت کے پیغمبر کو اس کنویں میں لٹکا دیا اور پیغمبر شہید ہو گئے اسی کنواں میں اور اس کے بعد ان پہ عذاب آیا اور یہ قوم برباد ہوئی تو بعض علماء کا یہ خیال ہے اب یہ تھی قوم کہاں اس میں متعدد اقوال ہیں بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ حبیب نجار کی قوم تھی وہ جو شہید یاسین ہے سورہ یاسین کا شہید اس کی قوم ہے اصحاب الرس اور انہوں نے حبیب نجار کو مار کر کنویں میں لٹکا دیا تھا اس لیے وہاں پر ڈال دیا تھا اس لیے ان کو اصحاب الرس کہتے ہیں تو بہرحال یہ جب تعیین نہیں تو ہمیں بھی تعیین نہیں کرنی چاہیے یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ کیا معاملہ تھا اور رس کا معنی اگر برفیلے پہاڑ ہوں تو کیا پتا کوئی پٹھانوں کا واقعہ ہو ہاں یہ اوپر جہاں پہاڑوں پر برف جم جاتی ہے تو وہاں کوئی واقعہ ہو اور ان پہ خدا کا عذاب آیا ہو تو ممکن بات ہے وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَقُرُونًا خیال کرنا ہے چھٹا نمونہ وَقُرُونًا کئی جماعتیں بین ذالک درمیان ان کے کن کے درمیان نوح اور قوم عاد کے درمیان نوح اور قوم عاد کے درمیان ایک اور دوسرا قرونن بین ذالک یہ عاد سمود اور اصحاب رس کے درمیان
کئی جماعتیں کئی زمانے، ان کے درمیان بہت زیادہ زمانے، وہ بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ کئی جماعتوں کو جو ان کے درمیان میں گزری، قرآن پاک کے کئی مقامات ہیں جو اس بات پہ صریح حجت ہے کہ ماضی کی جو تاریخ ہے یہ کہیں بھی محفوظ نہیں۔ یہ ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھ لو، ماضی کی جو تاریخ ہے یہ کہیں بھی یعنی مسلسل محفوظ نہیں۔ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو وہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت آدم آج سے اتنے ہزار سال پہلے دنیا پہ ہے، حضرت ابراہیم اتنے ہزار سال پہلے دنیا پہ آئے، حضرت عیسیٰ اتنے ہزار سال، حضرت عیسیٰ کے دور سے تاریخ محفوظ ہے، حضرت عیسیٰ کے دور سے۔ اس سے پہلے کی تاریخ جہاں پر بھی قرآن نے اسی ابہام کی طرف اشارہ کیا، وَقُرُونًا بین ذَلِکَ کثیرا، آپ بولو تو میں کچھ عرض کروں، بہت ساری جماعتیں ان کے درمیان سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ تو اب قرونن میں ابہام ہے نا، کئی جماعتیں تو معلوم ہوتا ہے تاریخ کا بہت بڑا حصہ وہ محفوظ نہیں کسی مقام پہ بھی، اور قرآن بھی یہی بتانا چاہتا ہے۔ آج کے جو پینٹ پتلون طبقہ ہے، سیاسی ایجادات والے، انہوں نے ایک ان کا مستقل محکمہ قائم کیا ہے، آثار قدیمہ۔ آثار قدیمہ، اس بات کو ذرا سمجھو۔ اب آثار قدیمہ میں یہ تقابل کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کی وہ کتابیں رکھتے ہیں کہ دیکھو جی آدم کب پیدا ہوئے، مثلا آج سے 7,000 8,000 سال پہلے، یا 20,000 25,000 سال پہلے، یا 50,000 سال پہلے آدم آئے، اور اس کائنات کو آدم سے ابتدا ہوئی اور اب انتہا ہونے والی ہے۔ وہ لاتے ہیں آثار قدیمہ سے آج سے 1,00,000 سال پہلے کے آثار، کہ انسانوں کی آبادی تو 1,00,000 سال پہلے بھی تھی، 1.5 سال پہلے بھی تھی، اور اسلام کہتا ہے کہ آدم کل پیدا ہوئے، یہ پہلے انسان تھے۔ تو یہ تو کب کے آثار قدیمہ بتا رہے ہیں، نشانیاں مل رہی ہیں کہ انسانوں کی آبادی تو کوئی کہہ رہا ہے جی ہزاروں سال ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے جی لاکھوں سال ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے جی اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے۔ تو اس کا وہ تقابل کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ جتنی تاریخیں لکھی ہے نا، آدم کب آیا، یہ سب تاریخیں گپ پہ، کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں کہ آدم کتنے ہزار سال پہلے آئے، اور کسی کو یہ علم نہیں کہ یہ کائنات کتنے سال پہلے بنی۔ یہ جو آثار قدیمہ کے محکمے، اکثر لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں یہ کتابیں، ادھر دیکھتے ہیں آثار قدیمہ، کہتے ہیں ہم نے تو معلوم کر لیا کہ یہ اتنے ہزار سال، اتنے لاکھ سال پہلے فلاں جگہ پہ ہمیں نقشے ملے، آدمیوں کی ہڈیاں ملی اور اتنی پرانی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بیان کرنا اور اس کو عام بھی کرو کہ قرآن پاک نے کئی مقام پہ یہ وضاحت کر دی ہے کہ عالم کی تاریخ میں ابہام ہے، کہیں بھی متعین نہیں۔ یہ جو ڈیٹے ہیں کہ اتنے ہزار سال پہلے تھے، اتنے لاکھ سال پہلے، یہ اللہ نے مبہم رکھی ہے۔ اس لیے اس کا تقابل یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے کہ جن چیزوں پر لوگ لے کر اسلام پہ اعتراض کریں گے ان کا جواب قرآن نے پہلے دے دیا۔ قرونن بین ذالک کثیرا، ان کے درمیان بڑی قومیں گزر گئی،
کب گزری، مبہم کہاں کہاں گزری، مبہم تجھے ابہام، او لا یاتونک بمثل، میں نے جو دوسری تقریر کی اس کے مطابق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، یہاں دو کلن ہیں۔ پہلا کلن ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کے قبیل سے، کلن زیدن ضربتہ پڑھا ہے، یہاں کلن ضربنا لہ الامثال، اور دوسرا کلن یہ تبرنا کا مفعول مقدم ہے۔ اب معنی سمجھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں قروناً بین ذالکا، قرون پہ حاشیہ لکھا ہے نا، قروناً بین ذالکا ھذا ابہام لا یعلم حقیقت ذالک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا، مدتیں نہیں جانتا، علم مکان کی بھی نفی، بذالک اشارۃ الی اولئک، یہ اشارہ ہے انہی متقدمین ذکر کا جن کا پہلے ذکر ہوا، فلذالک حسن دخول بین علیہ، تو جہاں پر واو نہیں آئی صرف بین آیا کہ ان قوموں کے درمیان میں ایسے زمانے گزرے، ایسی جماعتیں اور قومیں گزری جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ آگے لکھا ہے وانتصب کلن الاول علی الاشتغال، اشتغال پر جب میں نے کیا ما عزمرا عامل ہو کے قبیل سے، اور دوسرا کلن وہ تبرنا کا مفعول ہے۔ اس کے بعد قرون پہ حاشیہ ہے جمع الکثرت لقرن، قرون جمع کثرت ہے، کرن کی کوئی ایک نہیں بہت ساری جماعتیں، بہت سارے زمانے، اور قرن کے دو معنی ہیں، قرن کا معنی جماعت بھی ہے، قرن کا معنی ایک دور بھی ہے، دور، جیسے آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ دور میرا دور ہے، اور ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، تو زمانہ اور دور بھی قرن، اور اشخاص اور جماعتیں بھی قرن۔ مثلا آج اوسط عمر کیا ہے؟ تقریباً 60-70 سال کے درمیانی ہے، 60 سال، بلکہ اگر آپ صحیح اندازہ کریں آج کل بالکل تو 40 اور 60 کے درمیان ہے، اسی پہ 50-60 کر لو، سارے بندے یہاں مر رہے ہیں، کوئی 50 سے آگے جائے، پرانے بوڑھے تو تکڑے ہیں 70-80 سال والے، لیکن جو موجودہ اوسط عمر ہے یہ 50 سے 60 بھی پوری نہیں بن رہی، اور جوان جو ہے وہ جوان ہونے سے پہلے بوڑھے ہیں، جوانی سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔ ہمارے جو پہلے جوان ہوتے تھے تو وہ 2.5-2.5 3-3 4-4 من ایک ہاتھ پہ اٹھا لیتے تھے اور بڑے تکڑے، اور اب 5 کلو آپ پہ رکھ دیا جائے اور آپ کو کہو بھائی جاؤ 26 نمبر، وہاں پر اتنا زبان بار ہوگی، اتنا ریڑھی والے کی زبان بار نہیں ہوتی، تو کوئی چیز اٹھانے تو یہ بالکل فارمی لوگ بھی فارمی آ رہے ہیں۔ تو مودودی صاحب علیہ ما علیہ، ان کی جو کچھ بھی ہے، تو انہوں نے ایک بات زبردست لکھی، مجھے بہت پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نئی نسل آ رہی ہے یہ ایسے ہے جیسے اس فیکٹری سے چپل بن کے باہر نکلتے ہیں، فیکٹری سے چپل باہر آتی ہے، نئی نسل ایسے آ رہی ہے، تو چپل آتے ہیں، کوئی یوں جا رہا ہے، کوئی یوں جا رہا ہے، کوئی یوں جا رہا ہے،
کوئی ترتیب نہیں. یہ وہ فیکٹری والے چپل ہے. ہاں بھائی. وَعَتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ ہو گیا. قرن کے معنی میں نے بتا دیے جمع کثرت ہے. اسی سے ایک مسئلہ سمجھو کہ جو ملا حضرات نبی کریم علیہ السلام کا نسب نامہ بیان کرتی اور وہ نسب آدم تک بیان کرتے ہیں، یہ خالص کذاب، دجال اور جھوٹ بولتی ہیں. ایک آیت یہ بھی دلیل ہے اور ایک دوسری آیت ہے لا یعلمہم الا اللہ. ہاں کدھر ہے بھائی؟ نکالو وہ بھی ان کو دکھا دو. تو قرن جو ہے ہم اثر تقریباً 50 سے 60 سال تک آج کرنے، پہلے قرن تھا 100 سال کا، تقریباً 100 سال اوسط. یہ صفحہ نمبر 477. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ. اب دونوں کو دیکھو، قرونن بین ذالک کثیرا، جہاں پر بوئی آ گیا لا یعلمہم الا اللہ. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے کھلے دلائل لے کر. فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہ پر رکھ دیے. او گستاخی نہ کرنا، ہمارے بزرگوں کی گستاخی نہ کرنا، یا اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ. یہ کہتا ہے جی بابا نہیں سنتا، اپنے منہ پہ رکھے. لیکن ہمارا مقصد جہاں کیا ہے لا یعلمہم الا اللہ. والمعنی حاشیہ دیکھو انہم من الکثرت بحیث لا یعلم عددہم الا اللہ. وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ نہیں جانتا ان کا عدد کوئی بھی اللہ کے سوا. ابن عباس کہتی ہیں بین عدنان و اسماعیل 30 ابن، 30 باپ زمانے ہیں. لا یعرفون وروی انہ قال عند نزول هذه الآیہ، آپ نے فرمایا کذب النصابون، یہ نسب بیان کرنے والے بکواس کرتے ہیں. میراثی سمجھے، قرطبی، مدارک. آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں انہوں نے یہ آیت پڑھی ثم قال کذب النصابون، یہ جو نسب بیان کرتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. ابن عباس بھی کہتا ہے کہ ابراہیم اور عدنان کے درمیان 30 کرنا، 30 کرنے. لا یعلمہم الا اللہ. وکان مالک بن انس، وہ مکروہ سمجھتے تھے کہ نسب بیان کرے آدمی اپنا، ابن ابن الی آدم. وکذالک فی حق النبی، اسی طرح پیغمبر کا نسب بیان کرنا آدم تک یہ بھی ناجائز اور جھوٹ ہے. لأنہ لا یعلم اولئک الآباء احد الا اللہ، کیونکہ یہ جو قرون ہیں آبا، ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. معالم ابن جریر ابو حاتم.
آپ کو کوئی سمجھ لگی ہے؟ اب اس میراثی کو بھی دیکھ لینا. یہ جو بہاول پور والا میراثی ہے وہ جہیل صاحب، اس کی وہ سنو جی میں نبی کے روزے پہ گیا تو میں کہ یا رسول اللہ میں تیرا میراثی آ گیا. ہمارا ایک میراثی تھا، ہم اسے صدیقہ میراثی کہتے تھے، تو وہ آ کے کہتا ڈیرے اللہ دی خیر بس دے رہو. میں کہتے جب بھی میں روزے پہ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میں تیرا میراثی آ گیا، علی دے ڈیرے دی خیر، حسین دے ڈیرے دی خیر، فاطمہ دے ڈیرے دی خیر، ابن الحمار علی دے ڈیرے دی خیر، فاطمہ دے ڈیرے دی خیر، صدیق دے ڈیرے دی خیر کیوں نہیں آتی؟ وہاں تو تجھے کہنا چاہیے تھا صدیق کے ڈیرے کی خیر، لیکن یہ وہاں پر بھی اپنی ڈیریاں بنا کے بیٹھے. علی دے ڈیرے دی خیر، فلانے دے ڈیرے دی خیر. وہ سن رہے ہو؟ ہے یہ بے ایمان یہودی، کٹر شیطان یہودی ہے. اس کی پوری ویڈیو ہے، دیکھو سنو. اور ایسی چبل پن پہ ہے، اس پہ یہ فخر کرتے ہیں. وہاں جی میں پھر پورا نسب آپ کے روزے پہ بیان کرتا ہوں. اے کذابہ، وہاں پر درود سلام کے بعد کھڑنے ہی نہیں دیتے. تو کیا نسب بیان کرتا ہے؟ یہ آدم تک نسب بیان کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں جی ہمارے ڈیرے پہ میراثی آتی ہیں، وہ جب یہ کہتے ہیں ڈیرے والا دی خیر تو ان کو بھی خیر مل جاتی ہے، تو یہ بھی خیرات مانگنے کی ہے. تو یہ پورا دجال من الدجاجلہ. خیر وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا،